نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، دشمن اہل بیت پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی صحت و سلامتی، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند الصلوات۔ صلوات علی محمد۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات علیہ۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، مولا اس بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ زمانہ جس کا منتظر ہے، فقط زمانہ منتظر نہیں ہے بلکہ اور اس سے بڑھ کے قدر آدمی کی کیا ہوگی، رکی ہوئی ہے قیامت ایک آدمی کے لیے۔ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ اللہ آپ کی آوازوں کو عبادت میں شمار فرمائے۔ خالق کائنات ناطق قرآن کا ذکر سننے والوں کو، ان کی دعاؤں کو بلند مقام عطا فرمائے۔ خالق آپ کی ہر دعا کو مستجاب کرے۔
جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان مرحومین کی قبروں پہ، آپ کے مرحومین کی قبور پہ عالم برزخ کی نعمتوں کو نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ اپنی موت اور اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے، مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ایک مومن اگر آیا ہے اور اس نے مجھے 1 گھنٹہ دیا ہے اپنی زندگی کا، کتنا قیمتی اس کا وقت تھا جو نکال کے دنیا کے کام چھوڑ کے صفِ عزا پہ آ بیٹھا ہے۔ اور آپ کی تو سینکڑوں میں تعداد ہے، اگر آپ 100 افراد بھی ہیں تو آپ 100 بندوں نے 1 گھنٹہ مجھے دیا ہے۔ یہ باوفا قوم ملت مجھے 100 گھنٹہ دے رہی ہے، اور ایک بندے کو میرے پہ اعتماد کر کے آپ نے مذاق کے لیے آپ نے ممبر پیغمبر پہ مجھے بٹھایا ہے کہ آپ تعلیمات آل محمد میں سے کوئی ایک بات ہمیں سنا دیں۔ میں آپ کے اس 100 گھنٹے کا ذمہ دار ہوں، اس کی ذمہ داری ہے میرے کانوں کے اوپر۔ مجلس وہ نہیں ہے جس میں نعرے لگ جائیں، جس میں فیسیں دے دی جائیں۔ اٹھنے والے مومنین جو آئے ہیں وہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یہاں گرمی میں بیٹھ کے خالی دامن لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے جس انداز میں یہ کربلا اپنے گھر کے اندر سجائی ہے، میں تاخیر سے آنے کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں کسی اور جگہ پہ حاضر تھا، وہاں پہ مجلس تھوڑی مجھے لمبی مجلس مجھے پڑھنی پڑی، نوجوان موجود تھے اور وہاں سے نکلتے ہوئے دیر ہوئی۔ آپ میری معذرت اور میری معافی کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنی خوبصورت آپ نے کربلا اپنے گھر میں سجائی ہے، میں کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے انہیں بہتر تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گھروں میں میرے جوان بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، پروردگار عالم ان کے والدین کو اپنی جوان اولادوں کے لیے محفوظ اور بہترین مستقبل کی ضمانت عطا فرمائے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے انہیں عزاخانے قائم کرنے کے لیے باعزت چھت عطا فرمائے۔ اللہ مقروض مومنین کے قرض اپنے خزانوں سے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ بہت سے چہرے ایسے بھی میرے سامنے موجود ہیں جنہوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم ہماری زبان اور ہماری بات ہماری دعا کا بھروسہ رکھتے ہوئے اور ان مومنین کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ہمارے گناہوں غلطیوں سے درگزر کر کے ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو مومنین نے ہم پر اعتماد کر کے ہمارے پاس رکھی ہیں امانت کے طور پہ۔ پروردگارہ، تو وہ پاک اللہ ہے جو دعاؤں کی تفصیل سننے کا محتاج نہیں۔ جتنی حاجتیں دعائیں مناجات مومنین لے کے بیٹھے ہیں ان کو پورا فرما۔ اس عزا خانے کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں، اس صف عزا کے صدقے میں، حسین ابن علی کی اتنی بڑی قربانی کے صدقے میں پروردگار ہم گناہگاروں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے زمانے کے حقیقی حاکم کے ظہور میں اپنے وعدے کے مطابق تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے محبت بھری بلند صلوات۔ باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، میں آپ کی خدمت میں آپ کی وساطت سے زمانے کے حقیقی حاکم کی بارگاہ میں یہ چند لفظ ہدیہ کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اور جو بھی اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہے وہ ان 4 سطروں میں اور ان کے بعد آخری 2 سطروں میں میرے ساتھ رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ایسے لگے گا کہ انشاءاللہ مولا کا ظہور قریب ہے۔ مولا جب ہماری التجا سن لیں گے اور مولا کو ہماری زندگی کا مقصد جب ہم اپنی زبان سے عرض کر دیں گے تو مولا کے ظہور میں انشاءاللہ تعجیل ہوگی۔ میں آپ کی محبتوں کو دیکھ کے آپ کی وساطت سے جناب زہرا کے آخری فرزند کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔
مولا تیری عزت کی قسم، تیری شرافت کی قسم، تیری سلطنت کی قسم، تیری سلطنت کی وسعتوں کی قسم، تیرے سرتاج کی قسم، تیرے سرتاج میں ٹکے ہوئے ہیروں کی قسم، مولا تیری روانی کی قسم، نرجس کے لال تیری جوانی کی قسم، اتنی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہوں، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ ایک اور سلوات ہدیہ فرمائے گا۔ انسان کو اپنے اندر سے بلخص اس انسان کو جو اپنے آپ کو علی کی رعیت سمجھتا ہے، جو حسین کو اپنا ہادی مانتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ ان مجالس کے اندر آنے کے بعد اپنے اندر سے اپنی میں کو نکال۔ آل محمد کا نوکر، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس کی نشانی یہ ہے۔ اگر اپنے اندر میں رکھنی ہے تو پھر آپ یقین کر لیجئے کہ ہمیں یہ بلند صلوات جو ہم پڑھتے ہیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جو ہم مجلس میں آتے ہیں 1 گھنٹہ انا اپنے اندر موجود ہے، دوسرے مومن کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، وہ عبادت بھی پوری نہیں ہوگی۔ عبادت کی روح کو وہ میں مار دیتی ہے، اور جس عبادت کی روح مر جاتی ہے اس کا صلہ نہیں ملتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مولا کے اس فرمان کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا۔ مولا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آسمانی ولایت کا چھٹا تاجدار ارشاد فرما رہا ہے، میرے جس شیعہ نے اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھا، اس نے اپنے مومن بھائی کو حقیر نہیں سمجھا، اس نے اپنے آپ سے مجھ جعفر صادق کو حقیر سمجھا۔ 1,24,000 نبیوں کے سلطان نبی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ باہر سے وہ شخص کہتا ہے حضور میں آیا ہوں۔ رفتار بڑھ جاتی ہے، دروازہ کھولا، باہر نکلے، کہا کون ہے جو میرے دروازے پہ آ کے کہتا ہے میں آیا ہوں؟ اس شخص بیچارے نے کہا حضور میں نے عرض کیا ہے کہ میں آیا ہوں۔ امت کا آدمی ہے، پیغمبر سے اپنا سوال لے کے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے سمجھانے کا انداز اتنا شفیقانہ تھا کہ جس کو ایک مرتبہ بات سمجھاتے تھے دوسری مرتبہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ بڑے بدبخت تھے جن کو اپنی بیٹی کے دروازے کی عظمت بتاتے رہے اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ورنہ پیغمبر ایک مرتبہ سمجھاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے۔ اس شخص کو آنے والے کو اپنے قریب بلا کے کہتے ہیں، وہ جو کہتا ہے نا کہ میں ستار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، اس لفظ میں کا اطلاق اس پوری کائنات کے اندر فقط اس پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کہے تو کہے میں ہوں، اس ذات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی میں نہیں۔ بس اگر ہم اپنی ان مجالس کے صدقے میں اس مکتب میں بیٹھنے کے بعد اپنے اندر سے میں نکال لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ جب میں رکوع میں جھکتا ہوں تو مجھے کتنا لطف آتا ہے، جب میں اپنا سر سجدے میں رکھتا ہوں مجھے کتنا لطف آتا ہے۔ میری نماز ہی اور ہو گئی ہے، میری نماز کی لذت اور ہو گئی ہے۔ ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ میں نکالنے کے بعد کبھی حسین کے ماتم کے حلقے میں داخل ہو کے دیکھیں، ایسے محسوس ہوگا کہ ہمارے حلقے میں جیسے وقت کے امام ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ وہ میں ہے جس نے ہمیں اس لذت سے محروم رکھا ہوا ہے۔
راہ توحید میں کس درجے کا قاضی ہوگا؟ وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا۔ یہ حسین کی عزاداری ہے۔ کبھی ذہن میں نہ رکھیے کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ عزاداری ہماری بقا کی ضمانت ہے، ہم عزاداری کی بقا کی ضمانت نہیں ہے۔ عزاداری کے لیے بہن اور بھائی نے، ہمشیر نے بڑی قیمت ادا کر دی، اتنی قیمت ادا کی کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے کربلا کے میدان میں ابھی حسین گھوڑے کی پشت پہ موجود تھے، اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ جا میرے حسین کو میرا پیغام دے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، میں راضی ہو گیا۔ آپ اس حسین کے نوکر ہیں۔ مجھے آج آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروانا، بس ذکر مسائل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس حسین کے نوکر ہونے کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ 40 نزدیک ہے، میدان صفین ہے۔ میں مثال اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ میری بات جو ہے وہ مستند ہو جائے کہ ہم 40 میں اس نیت سے جائیں گے کہ ہم کربلا کے میدان میں حسین کو حق پہ سمجھتے تھے، مخالف لشکر جو ہے اس کو باطل سمجھتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ اپنی نسلوں کو یہ نعرہ وراثت کے طور پہ دے کے جائیں گے۔ قیامت تک اس کائنات کی فضاؤں میں یزیدیت مرد آباد رہے گی، حسینیت زندہ باد رہے گی۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار بلندتر سلوات۔ پانی کا گلاس، ایک پانی کا گلاس، پانی کا جام، یہ آپ سبیل لگاتے ہیں حسین کے نام کی۔ وہ جس کی سلطنت ہو دل ماں و دین پر، ماں پانی کو کہتے ہیں، تین مٹی کو کہتے ہیں۔ پانی کی جس کی سبیلیں ہوں، مٹی پہ جس کی مجلسیں ہوں، وہ جس کی سلطنت ہو دل ماں و دین پر، دکھ سہ کے جو شکن نہ ابھارے جبین پر۔ میری نظر میں صرف وہی شخص ہے حسین جو عرش سے خدا کو بلائے زمین پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ حسین کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں نا، ایک دن کے وقفے کے بعد حسین کا چہلم ہے۔ دیکھیں گے کون اپنی بیٹیوں کے پردے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں چھوڑ کے جاتا ہے، کون زینب کی چادر کا دکھ منانے کے لیے بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ معروف روایت ہے کہ جو کسی پیاسے ماتمی کو ایک جام پانی کا پلاتا ہے نا اپنے ہاتھوں سے، علماء کہتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں ہلکے میں ایک حسین کے ماتمی کو پانی پلایا ہے، وہ یہ سمجھے کہ کربلا کے میدان میں پیاسے حسین کو پانی پلایا۔ ماتمی کا وہ مقام ہے، عزاداری اس درجے پہ ہے۔ آپ ہمیشہ نکلیے گا اس نیت سے، پرسوں اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو لے کے، اپنے فیملی کو لے کے، جو بیمار ہیں ان کو ویل چیئر پہ لے کے جائیے۔ ہماری حسرت ہے نا کہ ہم ہوتے تو حسین کے استغاثے پہ لبیک کہتے، ہم اپنے آپ کو اپنے بطول کے بیٹے پہ قربان کرتے، ہم اپنے بچوں کو قربان کرتے۔ یہ حسرت ہے کہ نہیں ہے؟ 40 موقع دیتا ہے انسانوں کو۔ میدان صفین ہے، ایک شخص سامنے آ کے کھڑا ہوا نوجوان، کہتا ہے پاک امیر المومنین میرا سلام ہو آپ پہ، میرا ایک اور بھائی تھا اس جنگ میں آپ کی رکابت میں، آپ کی ہم رکاب ہو کے جنگ لڑنا چاہتا تھا، آنا چاہتا تھا، آ نہیں سکا، باپ کی طبیعت خراب تھی، دور کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا۔ پاک امیر المومنین اس کی بات سن کے خوش ہوئے، قریب بلا کے اس کو کہا تو مجھے صرف یہ بتا تیرا بھائی مجھے اس جنگ میں حق پہ سمجھتا تھا کہ نہیں سمجھتا تھا؟
اس نے کہا مولا بے شک آپ کو حق پہ سمجھتا تھا، اسی لیے تو آنا چاہتا تھا. اب قریب آیا کھڑا تھا. ابو طالب کے بیٹے نے سینے سے لگایا، کہا تو اطمینان رکھ، صرف تیرا بھائی نہیں، قیامت تک آنے والا جو شیعہ بھی مجھے اس جنگ میں حق پہ سمجھے گا وہ ایسے سمجھے جیسے صفین کے میدان میں میرے ساتھ موجود تھا. آپ اگر حسین کو حق پہ سمجھ کے 40 کے جلوس میں شرکت کے لیے نکلیں گے تو میں ایک طالب علم ایک نوکر کی حیثیت سے، حسین کے نوکر کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یقین رکھیے اس بات کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھیے گا کہ جیسے حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے. حسین کے بابا نے اس کی مثال دی ہے نا. حسین کے بابا نے کہا ہے بس 3 مقاصد ذہن میں رکھ کے ہم نے پرسوں اپنے گھروں سے نکلنا ہے انشاءاللہ. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم حسین کے استغاثے پہ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جناب زینب عالیہ کو، جن کا آج ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، حسین کی بہن، جس کو مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا حسین نے زینب تیرا میرے ساتھ آنا بہت ضروری ہے، اگر تو ساتھ نہ آئی نا تو کربلا میں رہ جائے گی، میری کربلا تیرے بغیر زندہ نہیں ہوگی. اس بیوی کو تسلی دینی ہے کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ ہیں، تو فکر نہ کر، تیرے بھائی کے لیے آج بھی اسی طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہے جیسے کربلا میں باوفا صحابی موجود تھے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ دشمن کو یہ بتانا ہے کہ تو جس حسین کے 72 سپاہی سمجھ رہا تھا نا، جن کو مار کے تو کربلا کے میدان میں جشن منا رہا تھا، یہ لاکھوں کا لشکر حسین ابن علی کا لشکر ہے. عزیزانو، یہ کچھ سالوں سے کربلا کے اجتماع پہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی عالمی سطح کے اوپر. عالمی سطح پہ کربلا کا اصول یہ تھا کہ جب باہر کے زائرین 40 پہ 6 کروڑ 7 کروڑ کی تعداد میں جاتے تھے، وہاں کے بابصیرت مجتہدین جو بیٹھے ہیں نا، وہ عراق کے لوگوں کو منع کر دیتے تھے کہ آپ 40 پہ کربلا نہ آئیں، کیونکہ باہر سے جو مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ تنگ نہ ہو، انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ اتنا سفر کر کے آتے ہیں، حسین تو آپ کے پاس ہے، آپ تو 40 کے بعد بھی آ کے حسین سے مل لیتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے اس بات کو، جو زیارت پہ جا چکے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، مولا بلائیں گے انشاءاللہ، ہم سب کربلا جائیں گے. اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نہ جایا کریں کہ ہم وہاں پہ حسین کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. ہمیشہ یہ نیت کر کے جایا کریں ہم وہاں زندوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حسین آپ کا استقبال کرتے ہیں، مولا عباس آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہم انشاءاللہ کربلا جائیں گے. عراقیوں کو روک دیتے تھے کہ پورے ملک سے کم لوگوں کی تعداد آئے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں حسین کے، اور حسین کے مہمانوں کا جو استقبال وہ کرتے ہیں، جو لوگ پیدل چلتے ہیں مشی کے لیے، وہ مشی کرتے ہوئے، یہ واحد کائنات کا ایسا کریم ہے، لوگ روٹی لینے کے لیے، بھیک خیرات مانگنے کے لیے لوگوں کے پاؤں پکڑتے ہیں. حسین کا دسترخوان ایسا ہے، لوگ کھلانے کے لیے عزاداروں کے پاؤں پکڑتے ہیں. ایک بزرگ ظاہر پچھلے سال مجھے یاد ہے، اور بولا کہ عزاداروں کو کہہ رہا تھا. ایک عزادار نے کہا نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. وہ عزادار بزرگ سفید ریش سر پہ امامہ ہے، ہاتھ باندھ کے اس عزادار کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ میرے دسترخوان پہ آ کر نہ بیٹھے نا، اگر آپ نے ایک نوالا نہ لیا نا، آپ نے مجھے یہ عزت نہ بخشی نا، میں حسین کو آپ کی شکایت کروں گا. عزاداروں، وہ جو موقف لگتے ہیں نا، ان کے اندر ہمیشہ آپ کو نیا سامان ملے گا. نئے برتن ہوں گے، نئے بستر ہوں گے، نئے کمبل ہوں گے، نئے قالین ہوں گے. ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ سارا سامان جو 80 میل کے ٹکڑے میں پھیلا ہوا ہے، 80 میل لمبا حسین کا دسترخوان آپ نے بچھایا ہوا ہے، یہ نیا سامان آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ رو پڑا، بزرگ ماتم کرنے لگا. کہا ہماری بیٹیوں نے یہ رسم بنائی ہوئی ہے کہ پورے سال میں 80 میل کے ٹکڑے میں ہماری جتنی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے جہیز کا سامان حسین کے مہمانوں کے لیے نکالتی، وہ حسین کے مہمانوں کے لیے نکالتی ہے.
آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں ٹھوکر کے جلوس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، میں کربلا گامے شاہ کے جلوس میں لاہور کی کسی گلی محلے میں جلوس کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو ہتھیلی پکڑ کے، ان کی انگلیاں تھام کے، اپنی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں رکھ کے، ہماری بیٹیاں برقعے کر کے جائیں گی۔ وہ بطول کی بیٹی تھی جس کی چادر لوگوں نے لوٹ لی تھی، وہ حسین کی عزاداری شام کے بازار میں بغیر چادر کے منا رہی تھی۔ ابھی تو ہماری زینبوں کے سر پہ چادریں موجود ہیں نا، ابھی ہماری بیٹیوں کی چادریں کسی نے نہیں کھینچی ہمارے سروں سے۔ عزاداروں، یہ نیت کر کے نکلنا پرسوں، حسین سے وعدہ کر لو کہ ہم نجف سے کربلا والے راستے پہ موجود ہیں، ہم لاہور کی سڑکوں پہ موجود نہیں ہیں۔ مولا حسین آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ ختم ہو گئی میری تمہیدی باتیں، دو جملے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا۔ حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، میں نے عرض کیا، حسین نے اپنی بہن سے کہا زینب تو میرے ساتھ ہے؟ کہا حسین میں تیرے ساتھ آؤں گی، تو جو وطن چھوڑ رہا ہے میں نے مدینے رہ کے کیا کرنا۔ رباب سے کہا تو اصغر کو لے لینا، سکینہ کو بھی لے لینا۔ محمد بن حنفیہ آگے بڑھے، اصغر کو بھی دودھ پیتا ہے، اصغر کو سفر میں کیوں لے جاتے ہو؟ کہا محمد تمہیں نہیں پتا، اصغر کے بغیر کربلا فتح نہیں ہوگی، سکینہ کے بغیر شام کا سفر طے نہیں ہوگا، زینب اگر تو نہیں آئے گی، ام کلثوم نہیں آئے گی، میری کربلا کربلا میں رہ جائے گی۔ ایک دفعہ بھائی نے کہا جس بیوی کا ذکر سننے آئے ہو نا، فاطمہ کی بیٹی کا، تیار ہو گئی؟ کہا اچھا، اتنا پیار کرتی ہے بھائی سے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا تو تیار ہو گئی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کربلا والے درس دیتے ہیں۔ بھائی کہتا ہے جا کے نا ذرا اپنے وارث سے بھی اجازت لے لیں۔ عبداللہ بھائی اگر اجازت نہ دے تو پھر کیسے آئے گی؟ زینب عالیہ چلتی چلتی اپنے وارث کے پاس آئی، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، طبیعت ناساز ہے۔ عبداللہ نے کہا زینب علی کی بیٹی تو پریشان کیوں ہے؟ سر جھکا کے اپنے وارث سے کہتی ہے عبداللہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ جناب عبداللہ بستر بیماری پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹھے کہتے ہیں زینب میں تجھے کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے تیرے بابا کی 3 باتیں نہیں بھولتی۔ تیرے بابا علی نے جب تو میرے گھر آئی تھی نا، تیرے بابا نے مجھ سے 3 باتیں کہی تھی۔ زینب عالیہ اپنے والد سے کہتی ہے میرے بابا نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کہا تیرے بابا علی نے مجھے کہا تھا عبداللہ میں نے زینب کا ہاتھ تمہیں دے دیا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے 3 لوگوں کو 3 لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یا علی آپ میرے باپ کی جگہ ہی مجھے بتائیں گے وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ کے بابا نے کہا تھا اللہ نے یوسف کو یعقوب کے لیے پیدا کیا، اللہ نے فاطمہ کو محمد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے زینب کو حسین کے لیے پیدا کیا۔ اگر زندگی میں کبھی میری بیٹی تم سے اجازت لینے آئے نا، حسین وطن چھوڑنے لگے، میری بیٹی کو انکار نہ کرنا، زینب میں بڑے کھلے دل سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں صرف اجازت نہیں دیتا، یہ بھرا ہوا گھر ہے، تو جو چاہے، تو جعفر طیار کی بہو ہے، تیرا آباد گھر ہے، تو جتنا مال اٹھا کے لے جانا چاہتی ہے لے جا۔ زینب عالیہ نے اپنے وارث کا شکریہ ادا کیا۔ علی کی بیٹی اپنے وارث کی اجازت سے چند قدم آگے بڑھی، تبرکات والا صندوق کھولا، ایک ام زہرا کی چادر نکالی، سینے سے لگا کے نا عزاداروں اپنے وارث کے سامنے آ کے زینب عالیہ کھڑی ہو گئی، آگے کہتی عبداللہ میں تیری شکر گزار ہوں، تو نے مجھے اجازت دی تھی کہ جو لینا ہے لے لو، لیکن تو گواہ رہنا، تو اور محمد کا بابا ہے، تو گواہ رہنا میں نے تیرے بھرے گھر سے اما زہرا کی ایک چادر اٹھائی ہے، بس تو دعا کرنا یہ چادر مجھے نصیب رہے۔ عبداللہ کہتے ہیں
زینب چادر لے لے، اللہ نے تجھے 2 بیٹے دیے ہیں، ان بیٹوں کو بھی ساتھ لے لے، اگر راستے میں کہیں ضرورت پڑے نا قربانی کی، صدقے کی، ایک بیٹا بطول کے بیٹے پہ میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بیٹا اپنی طرف سے بطول کے بیٹے پہ قربان کر دینا۔ عزادارو، قافلہ تیار ہوا ہے۔ ایک دفعہ شام آئی تھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ، ایک دفعہ شام آئی تھی اپنے بھتیجے کے ساتھ، اور میں ایک بات آپ کو یاد کرا دوں، یہ وہ زینب ہے جب علی اس دنیا سے جانے لگے تھے نا، ابھی علی زخمی حالت میں شہادت کے قریب آخری لمحے تھے، علی اور مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میں نے ساری زندگی دین کی حفاظت کی ہے، کیا آپ دین کی حفاظت کریں گے؟ سارے بیٹوں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا، حسین آپ دین بچائیں گے؟ کہا بابا علی میں ایسے دین بچاؤں گا نا، میری جنگ کے بعد دین کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اب بیٹیوں کو بلا کے پوچھا، جناب ام کلثوم نے کہا بابا آپ کا حکم ہے نا، دین کے لیے جو کر سکے کریں گے۔ کہا زینب کہاں ہے؟ زینب مجھ سے وعدہ نہیں کرے گی؟ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا وہ آپ کے سرہانے نا زمین پہ بیٹھی ہے دیوار کے ساتھ۔ کہا زینب سے پوچھو، زینب کو بلاؤ آ کے بابا کو بتائے کیا زینب بھی دین کی حفاظت کرے گی؟ جناب ام کلثوم کو اشارے سے پاس بلا کے نا کان میں کہتی ہے زینب عالیہ بابا سے تو میری طرف سے وعدہ کر لے، میں بابا سے کیسے بات کروں، میں اپنے بابا سے کیسے بول سکتی ہوں؟ یہ وہ زینب ہے جو اپنے بابا کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ حسین نے تیاری کر لی، حسین کرسی لگا کے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں، جب عزاداروں کوئی بی بی آتی ہے حسین پوچھتے ہیں کون آیا ہے؟ ام لیلا آئی ہے۔ کہا اچھا اکبر بیٹا جاؤ اپنی ماں کو محمل پہ سوار کرا دو۔ اب کون آیا ہے؟ کہا شہزادی فروا آ رہی ہے۔ کاشف بیٹا تم جاؤ اپنی ماں کو سوار کرا دو۔ اب کون آیا ہے؟ رباب آئی ہے۔ کہا اچھا اصغر چھوٹا ہے، کاشف تم جا کے سوار کرا دو۔ حسین جو بھی خاتون آتی تھی، جو مقدرات عصمت بی بی باہر آتی تھی، حسین اس کے قریبیوں کو بولا کہ کہتے تھے تم جا کے سوار کرا دو۔ عزاداروں ایک ایسا لمحہ آیا، مدینے کی سرزمین میں زلزلہ تھا، سرخ آندھی چلنے لگی، حسین گھبرا